سلطان الہند خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ رحمہ روحانی پیشوا واعظ و زاہد نیز سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ آپ 14 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی بروز پیر کو جنوبی ایران کے علاقائی سیستان میں سنجر نامی گاؤں کے ایک صاحب ثروت خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام حسن تھا اور نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم والد محترم سید غیاث الدین سے حاصل کی، جو ایک امیر تاجر اور بااثر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے والد محترم صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ پاک بچپن سے ہی بہت قناعت پسند انسان تھے۔ حفظ قرآن مقدس کے بعد تعلیم جاری تھی کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کی طبیعت کو بحال کیا۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے خواجہ ہند الولی کی طبیعت سنبھل گئی اور زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے تھے کہ سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ رہی اور والدہ ماجدہ سیدہ بی بی نور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ والدین کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داریوں نے گھیر لیا، وہ اس طور پر کہ ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ اختیار کیا اور تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن خواجہ اجمیری باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے اور شفقت بھرا ہاتھ آپ کے سر پر پھیرتے ہوئے چند دعائیہ کلمات سے نوازا۔ چند دنوں بعد خواجہ اجمیری نے باغ فروخت فرما کر رقم کو غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ مزید حصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر آباد کہہ کر سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں علوم ظاہری سے خود کو آراستہ فرما کر مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ مرشد کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی، جہاں سے ہند الولی کا خطاب ملا۔ سفر بغداد کے دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے آپ اصفہان پہنچے، جہاں سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ایک طویل سفر کے بعد 13ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر کا سفر کیا۔ سلطان التتمش کے زمانے میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے اور وہیں رہ کر تصوف کو خوب فروغ بخشا۔ آپ کے اس سلسلے کو کئی اولیاء کرام نے اپنایا، جن میں حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو جیسی عظیم شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالت وجد میں سما کی اجازت دی، تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ اسی زمانے میں وہ اجمیر میں صاحب کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور مختلف القابات سے نوازے جانے لگے، مثلا معین الحق، سراج الاولیاء، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، شاہ سوار قاتل کفار، مغیث الفقراء، سلطان الہند، ہند الولی، خواجہ خواجگاہ، خواجہ غریب نواز وغیرہ وغیرہ۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی کے دم قدم سے پھیلا
اور تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 97 سال کی عمر میں 6 رجب المرجب 627 ہجری مطابق 1230 عیسوی کو اجمیر شریف میں وصال فرما گئے اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ آپ کا دربار آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے سے حصول فیض کے لیے لوگ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں۔